السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ یہ پچھلے 2 ویڈیو میں یہ مرحلہ چلا کہ پیر طریقت خادم الامت حضرت مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ عالیہ جو میرے پیر و مرشد کے حوالے سے حالات زندگی بیان کی گئی ہے، اور یہ آخری کلپ ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی حضرت کی حالات زندگی پر اور سلسلے کے متعلق حضرت کہاں کہاں سے فیض ملا اور اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا، تو انشاءاللہ یہ آخری موضوع ہے، آخری ویڈیو ہے، اور اسی پہ اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کے۔ سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق۔ حضرت سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ اس بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے خواب میں زیادہ اشارات ملتے تھے۔ میں چونکہ وظائف زیادہ کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے خواب کے ذریعے بشارات دکھاتے تھے، تو دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ جاؤ پہاڑ پر، ایک بزرگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ڈر گیا اور پہاڑ پر جانے سے انکار کیا۔ اس طرح مزید رویا، صدقہ بشارت کے شکل میں ظاہر ہونے لگے۔ ایک دن میرے ایک دوست کے گھر میں مجلس بنی تو حضرت سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں مہمان خصوصی تھے۔ حضرت نے بیان فرمایا اور ذکر کروایا اور ہم سب کو وظائف کی اجازت دی، اور آپ کے ساتھ اس مجلس میں حضرت شاہ جمالی صاحب بھی تھے جو حضرت شیخ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے ہمیں بیعت کرایا اور خلافت بھی دیا، اور آپ کو حضرت کے علاوہ اور بہت سارے بزرگوں سے خلافت حاصل تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا تھا کہ کہاں کہاں ہماری تکمیل ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد چونکہ درمیان میں پھر ملاقات نہیں ہوئی اور حضرت کے ساتھ مزید تعارف نہیں تھا، یہاں تک کہ نام تک ان کو واقفیت نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت مولانا سید احمد علی شاہ صاحب بیمار ہو گئے تو میں علاج کے لیے گیا۔ جیسے ہی میں گلی میں پہنچا تو فرمانے لگے کہ نور زمان آ گیا، حالانکہ ان کو میرے نام کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے حضرت کا علاج کیا۔ میرے ساتھ میرے دوسرے مرشد مولانا محمد امین صاحب بھی تھے، ان کو بھی خلافت دی اور مجھے بھی خلافت دی اور ہمارے سب بھائیوں کو بھی خلافت دی۔ اسی وجہ سے ہم سب اپنا نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ شاذلیہ کے ساتھ تعلق۔ سلسلہ شاذلیہ کی ابتدائی سند تو میرے شیخ کی بدنی سند موجود ہے، کیونکہ اس کو حرمین شریفین میں کسی شاذلی بزرگ نے خصوصی خلافت عطا کی تھی، اور انہوں نے پھر سب سلاسل کا بشمول سلسلہ شاذلیہ اجازت اور خلافت مرمت فرمائی۔ لیکن اویسی طور پر جو حاصل ہوا ہے، جو بدنی سے زیادہ قوت رکھتا ہے، کچھ اعمال کرنے کے بعد اور کچھ دیر وظائف جو فقیر کو پوشیدہ رکھتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے سامنے ان کی وضاحت تحریر میں لانا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد زیارت ہوئی کہ میں نے ایک کرسی دیکھی، اس پر میں بیٹھ کر اپنا سند بیان کر رہا ہوں کہ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، اور قاسم بن محمد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں نے امام ابوالحسن شاذلی سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یوں فقیر کو یہ سلسلہ اویسی طور پر حاصل ہوا، اور نقشبند کی جو سند ہے وہ ملتی ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاذلیہ کی سند ملتی ہے امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس طرح ہماری نسبت نقشبندی شاذلی یہاں سے چلی۔ سلسلہ شاذلیہ کی ابتدا۔ سلسلہ شاذلیہ کے جب اذکار کیے، اس کے بارے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو اذکار کیے ہیں اس کی ترتیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں القاء کی گئی۔ اس کو لکھ بھی چکے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں فیض النور کی شکل میں موجود ہے۔ اور تحفۃ المشائخ کے بارے میں مجھ فقیر نے خواب لکھا ہے، کتاب میں خوابوں میں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جو طریقے بتائے جاتے ہیں اکثر ہم پر خواب کے اعتراض ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب کے ذریعے سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خواب کے ذریعے سے، علامہ شابی رحمۃ اللہ علیہ خواب کے ذریعے سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب کے ذریعے سے ائمہ بنے، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد خواب کے ذریعے سے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس فقیر کو بھی خواب آیا۔ سچے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خواب جھوٹا ہوتا تو آج اس کا ظہور نہ ہوتا، تو اس کا ظاہر ہونا خوابوں کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ میرے نقشبندی شاذلی نسبت کا ہونا
میرے حضرت کی حیات میں ہوئی، وہ اپنے آپ کو نقشبندی مجددی کہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نقشبندی شاذلی کہتے ہیں۔ تو حضرت نے مراقبہ کیا اور مراقبے کے بعد میرے اس نسبت کی تصدیق کی کہ ہاں آپ کی نسبت نقشبندی شاذلی ہے۔ اسی دن سے یہ نسبت آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور لوگوں کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نسبت کی دلیل کیا ہے؟ تو نسبت کی دلیل میں علم ہے، کیونکہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے اور عالم کا صوفی ہونا ثابت نہیں ہے۔ اب یہ بات ثابت ہے کہ علم جو ہے اس نسبت میں اظہر من الشمس ہے۔ خانقاہ کی بنیاد۔ سب سے پہلے خانقاہ پاڑگنج میں نسبت حاصل ہونے کے بعد شروع کی، کیونکہ طالبین آتے تھے اور ہمارے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اگرچہ اس وقت لوگ اس کو زیارت اہمیت نہیں دیتے، لیکن کوئی اہمیت دے یا نہ دے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہلکی نہیں ہے۔ سلسلہ 2008 میں شروع ہوا، پھر 2012 میں میڈیا پر ظاہر ہوا۔ آج الحمدللہ حضرت کے حالات ہم سب نے پڑھے اور سنے کہ آج الحمدللہ سلسلہ نقشبندی شاذلی کی نسبت اللہ پورے عالم میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ اس کو مزید پھیلائے اور ہمارے شیخ و مربی کے فیض کو اللہ پورے عالم میں عام فرمائے۔ مجھ فقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔